إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے گزشتہ کئی دروس میں سے ہم اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کے تعلق سے یا اس کی صفات کے تعلق سے کتاب و سنت کے اندر جو آیات یا احادیث وارد ہیں ان کو سمجھنے کا صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور سلف صالحین کا کیا اصول و منہج تھا، جس میں بیان کیا گیا تھا کہ جتنے بھی اللہ رب العالمین کے نام قرآن و حدیث کے اندر وارد ہیں یا اس کی جو بھی صفات قرآن و حدیث کے اندر وارد ہیں، اہل سنت والجماعت ان تمام ناموں کو، ان تمام صفات کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت قرار دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نام ہیں، اللہ رب العالمین کی صفات ہیں۔ ان ناموں یا صفات میں نہ وہ تحریف کرتے ہیں اور نہ تعطیل کرتے ہیں، نہ کسی نام کا یا صفت کا انکار کرتے ہیں، نہ اس کا کوئی دوسرا معنی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح نہ ان ناموں اور صفات کی کیفیت بیان کرتے ہیں اور نہ کسی دوسری مخلوق سے اس کی مثال دیتے ہیں۔ تو ان چار چیزوں سے بچتے ہوئے، تحریف سے، تعطیل اور انکار سے، اسی طرح اس کی کیفیت بیان کرنے اور اس کی کسی دوسری مخلوق کے ساتھ مثال دینے، تشبیہ دینے سے بچتے ہوئے اللہ کے تمام ناموں کو، اس کی تمام صفات کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت قرار دیتے ہیں۔ اس تعلق سے تفصیلی بحث گزر چکی تھی اور بیان کیا گیا تھا کہ اس قاعدے کی اصل اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ رب العالمین کی طرح کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آج کے درس میں اس کے آگے جو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر العقیدۃ الواسطیہ کے اندر اسماء و صفات کے متعلق قواعد بیان کیے ہیں، آج کے درس میں ہم انشاءاللہ ان قواعد کی شرح پڑھیں گے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسماء و صفات کے متعلق 5 قواعد کا تذکرہ کیا ہے کہ اسماء اور صفات کو، یعنی اللہ کے ناموں کو اور اس کی صفات کو سمجھنے کے لیے ان 5 قواعد کا جاننا اور ہمیشہ ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، تبھی ہم کتاب و سنت کے اندر وارد ان آیتوں کو، ان حدیثوں کو کما حقہ سمجھ پائیں گے، اور جو ہم سے مطلوب ہے ان آیات اور احادیث کے متعلق عقیدہ رکھنا، وہ ہم ادا کر پائیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ،
ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في اسماء الله تعالى وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بالخلقه سبحانه وتعالى فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. اس عبارت میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسماء و صفات کے متعلق 5 قواعد کا تذکرہ کیا ہے. چنانچہ پہلا قاعدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. اہل سنت والجماعت اللہ رب العالمین نے اپنے لیے جن صفات کا تذکرہ کیا ہے ان صفات کی نفی نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے. جو کچھ اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق صفات کا تذکرہ کیا، چاہے قرآن کے اندر ہو یا صحیح احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے متعلق ذکر کیا ہو، ان تمام صفات کا اقرار کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے. یہ پہلا قاعدہ ہے. دوسرا قاعدہ ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. ان آیات کو ان کے اصل معنی سے ہٹا کر کوئی دوسرا معنی نہیں پہناتے، کوئی دوسرا معنی نہیں دیتے، ان کو تحریف نہیں کرتے. تحریف کہتے ہیں جو اس کا اصل معنی ہونا چاہیے اس اصل معنی کو نہ بیان کر کے کوئی دوسرا معنی بیان کیا جائے. جیسے کہ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اس کو اہل بدعت کیا کرتے ہیں؟ استوا کو استولا کے معنی میں کرتے ہیں، تو یہ تحریف ہے، اس کا معنی ہی بگاڑ دیتے ہیں. تو اہل سنت اس طرح نہیں بگاڑتے، معنی کے اندر تحریف نہیں کرتے، ان آیات کی تحریف نہیں کرتے. تیسرا قاعدہ بیان کر رہے ہیں ولا يلحدون في اسماء الله تعالی وآیاتہ، اور اللہ رب العالمین کے ناموں اور اس کی آیات کے اندر الحاد نہیں کرتے. لفظ الحاد آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا، ملحدین اور لبرلز کے تعلق سے آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، اور یہ الفاظ بہت زیادہ سوشل میڈیا وغیرہ پر بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں. عموماً الحاد کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے تعلق سے یا اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے عقل اور فلسفہ کا سہارا لیتے ہوئے انکار کر دینا. جیسے کہ بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کو سرے سے نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، جنت و جہنم کا انکار کرتے ہیں، شریعت کا انکار کرتے ہیں، جس کو ہم ناستک کہتے ہیں یا لبرل کہتے ہیں یا ملحد کہتے ہیں. تو الحاد کا یہی معنی لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، عموماً یہی معنی سمجھتے ہیں. حالانکہ حقیقت میں شریعت میں الحاد کا معنی اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. الحاد کا عمومی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل کی ہے، شریعت کے احکام و مسائل کا انکار کر دینا، چاہے کسی بھی چیز کا انکار کرے وہ الحاد ہے. اور الحاد کی سب سے خطرناک اور سنگین صورت یہ ہے کہ عقائد اور احکام کا انکار کیا جائے. کوئی بھی عقیدہ کتاب و سنت سے ثابت ہو، کوئی اس عقیدے کا انکار کرے تو الحاد ہے. مثلا کوئی شخص تقدیر کا انکار کرے وہ الحاد کر رہا ہے. کوئی شخص صحابہ اکرام کو کافر اور مرتد سمجھے، ان کے تعلق سے بدزبانی کرے، وہ بھی الحاد کر رہا ہے. کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو کافر سمجھے، ان کا خون حلال سمجھے، وہ الحاد کر رہا ہے. تو بالعموم جو عقیدہ کتاب و سنت کے اندر وارد ہے، جو احکام کتاب و سنت کے اندر وارد ہے، اگر کوئی کسی بھی چیز کا انکار کرے تو الحاد کا شکار ہے وہ. اور ان چیزوں کے انکار کے لیے اہل بدعت سہارا کس چیز کا لیتے ہیں؟ وہ عقل اور منطق و فلسفہ کا نہیں، بلکہ کتاب و سنت کے دلائل کا سہارا لیتے ہیں. ہمیں اور آپ کو یہ اہل بدعت بالتعیین کافر قرار دینے کے لیے قرآن و حدیث کی دلیل پیش کرتے ہیں.
اور ان دلائل کی صورت میں کہتے ہیں کہ آپ کافر ہو چکے ہیں. جو معروف علماء موجود ہیں دنیا کے اندر ان کے تعلق سے صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب کافر ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں کہہ رہے ہو تو قرآن و حدیث کی دلیل آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو یہ سب سے خطرناک صورت ہے الحاد کی، جس سے لوگ غافل ہیں. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو اسلام کا یا اللہ رب العالمین کی وجود کا سرے سے انکار کرے اور وہ سائنٹیفک دلائل دے، عقلی دلائل دے، فلسفہ کا سہارا لے، تو یہی الحاد ہے. یہ الحاد کی ایک صورت ہے، الحاد کی ایک صورت ہے. اس لیے آپ پائیں گے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بعض مفکرین کے تعلق سے بہت مشہور ہے کہ یہ ملحدین کا بہت زبردست رد کرتے ہیں، جو اسلام کا انکار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، بنیادی مسلمات کا انکار کرتے ہیں. بعض مفکرین کے تعلق سے بہت زیادہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہ ملحدین کا، لبرلز وغیرہ کا بہت زبردست رد کرتے ہیں. حالانکہ خود ان کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اسلام کے مسلمہ اصول و قواعد کا خود انکار کیا ہوا ہے. تو یہ ایک طرف لبرلز وغیرہ ملحدین کا رد کر رہے ہیں، لیکن خود اسلام کے مسلمہ قواعد اور احکام کا خود انہوں نے انکار کیا ہوا ہے. تو یہ خود الحاد کے شکار ہے. مثال کے طور پر میں کہوں، مولانا وحید الدین خان اور مولانا مودودی کے تعلق سے بہت زیادہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ ملحدین کا، لبرلز کا انہوں نے زبردست رد کیا ہے. اسی طرح عالم عرب کے اندر بھی بعض نام بہت مشہور ہیں. میں نے اپنی کتاب منہج سلف کا دفاع اس میں ان چیزوں کا، بعض چیزوں کا تذکرہ بھی کیا ہے. تو مشہور کر رکھے ہیں کہ انہوں نے زبردست رد کیا ہے ملحدین کا، حالانکہ خود انہوں نے مسلمہ قواعد جو ہے عقیدہ کے تعلق سے ہو، احکام کے تعلق سے ہو، ان چیز کا انکار کیا ہوا، یا ان چیزوں کے تعلق سے شکوک و شبہات پھیلایا ہوا ہے. تو وہ خود الحاد کے شکار ہے. تو اصل الحاد کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کے کسی بھی مسئلے کا انکار کرنا، یہ الحاد ہے. تو یہاں پر تیسرا قاعدہ شیخ الاسلام کیا بیان کر رہا ہے؟ لا یلحدون فی اسماء اللہ و آیاتہ. اللہ رب العالمین کے نام کے تعلق سے جو بھی کتاب و سنت کے اندر نصوص وارد ہیں، اللہ رب العالمین کی آیات، ان کا انکار نہیں کرتے. یہ تیسرا قاعدہ ہے اہل سنت والجماعت کے یہاں. چوتھا قاعدہ کہہ رہے ہیں ولا یکیفون، اور یہ اللہ رب العالمین کی صفات کی کیفیت بیان نہیں کرتے. مثلا اللہ رب العالمین کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ایک دم صحیح حدیث ہے، ينزل ربنا تبارک و تعالی حین یبقى ثلث اللیل الاخیر. رات کے آخری پہر میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے. صحیح حدیث ہے. اب کوئی کہے کہ کیسے نزول فرماتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، تو یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے. اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے. کیسے نزول فرماتا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اللہ رب العالمین نے وہ کیفیت بیان نہیں کی ہے. ہمیں ایمان رکھنا ہے اتنا جتنا اللہ رب العالمین نے بیان کیا اپنے تعلق سے، یا اس کے رسول نے بیان کیا اللہ کے تعلق سے. اس کے آگے اس کی کیفیت ہم بیان کریں، اس کی اجازت نہیں ہے. تو لا یکیفون یعنی لا یکیفون صفاتہ بصفات خلقہ، اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ کیفیت بیان کر کے ہم سمجھاتے نہیں ہیں. یہ کیفیت بیان کرنا اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے نہیں ہے. اور پانچواں قاعدہ بیان کرتے ہیں ولا یمثلون صفاتہ بصفات خلقہ، کہ اللہ رب العالمین کی صفات کو کیفیت بیان کرتے ہوئے مخلوق کی صفات کے ساتھ مثال نہیں دیتے. مثلا اللہ رب العالمین کے تعلق سے اس کی صفت وارد ہے کہ اللہ رب العالمین کے 2 ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے آنکھ کا ثبوت ہے، اللہ رب العالمین کے لیے وجہ کا ثبوت ہے قرآن کے اندر، چہرے کا. اس طرح بے شمار صفات کا تذکرہ قرآن میں یا حدیث میں آیا ہوا ہے. اس کی مثال نہیں دیتے مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے کر کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں انسانوں کے ہاتھ کی طرح، نعوذ باللہ من ذالک. اس طرح تشبیہ نہیں دیتے، نہ انسان کے ساتھ نہ کسی بھی دوسرے مخلوق کے ساتھ. یہ اہل سنت والجماعت کے اصول میں سے نہیں ہے.
اہل سنت والجماعت کا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو ثابت کرتے ہیں لیکن کسی بھی مخلوق کے ساتھ مثال دے کر کسی صفت کو نہیں سمجھاتے. تو یہ 5 قواعد ہیں اسماء اور صفات کے متعلق. ان 5 قواعد کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہم یہ قواعد کو تسلیم کریں، ان قواعد کو مد نظر رکھیں؟ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَا سَمِيَّ لَهُ، کیونکہ اللہ رب العالمین کا کوئی ہم نام نہیں ہے. پہلی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا کوئی ہم نام نہیں ہے. رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. یہ آیت توحید کی تینوں اقسام کو شامل ہے. توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. قرآن و حدیث کے اندر بے شمار دلائل موجود ہے ہر ایک قسم پر، لیکن بہت کم دلیلیں آپ کو ایسی ملیں گی، کوئی آیت ایسی ملے گی جس میں ایک ہی آیت میں تینوں قسموں کو ذکر کر دیا گیا ہو. یہ آیت ایسی ہے جس میں توحید کی تینوں قسموں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. هل تعلم له سمیہ، یہ توحید اسماء و صفات کی دلیل ہے کہ کیا اللہ رب العالمین کا کوئی ہم نام ہے؟ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی ہم نام ہے؟ تو اللہ رب العالمین کا جو نام ہے یہ مخلوق کا نہیں ہو سکتا. جو بھی اللہ رب العالمین کے نام ثابت ہے قرآن و سنت کے اندر، یہ نام ہم مخلوق کو نہیں دے سکتے. ہاں نام کے اندر قدر مشترک ہو سکتا ہے لیکن کوئی تشبیہ نہیں ہوگی. جیسے ابھی گزرا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اللہ رب العالمین کا ایک نام سمیع ہے یعنی سننے والا، اور ایک نام کیا ہے؟ البصیر، دیکھنے والا. دیکھنے کی، سننے کی طاقت مخلوق کے اندر بھی ہے. جیسے انسان بھی دیکھتا ہے، سنتا ہے، تو انسان کے لیے بھی لفظ سمیع کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، بصیر کا اطلاق کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان اور اللہ رب العالمین کے درمیان کوئی مشابہت نہیں. اللہ کے لیے جب ہم لفظ سمیع کا اثبات کریں گے تو یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ مخلوق کے لیے جب اس لفظ کا استعمال کریں دونوں کے درمیان کوئی مشابہت نہیں ہے، کوئی مماثلت نہیں ہے. ورنہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام آپ پائیں گے جو مخلوق کے لیے بھی قرآن حدیث کے اندر وارد ہے. اس لیے اس قاعدے کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک ہے بعض نام جو اللہ اور مخلوق کے درمیان مشترک ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان مشترک ہیں، اور ایسے نام بے شمار ہیں. اور کچھ نام اللہ رب العالمین کے ایسے ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، مخلوق کے لیے ان ناموں کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. جو مشترک نام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام کیا ہے؟ العلی. آیت الکرسی آپ پڑھیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آیا نا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ پوری آیت پڑھیں آپ. اللہ تعالیٰ کے 5 ناموں کا اس آیت میں، آیت الکرسی میں تذکر آیا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ الحی القیوم. اور آیت کے آخر میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العلی العظیم. تو 5 ناموں کا آیت الکرسی کے اندر تذکر آیا ہے. العلی ان میں سے ایک ہے. چوتھے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دیکھیں اللہ کا نام بھی العلی ہے اور چوتھے خلیفہ کا نام علی بن ابی طالب. اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اللہ کا نام ہے اس لیے آپ اپنا نام بدل لو. تو اسی طرح ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حکیم بن حزام. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا؟ الحکیم. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سورہ یوسف کے اندر امرأۃ العزیز تراود فتاہا آیا ہے. یہاں امرأۃ العزیز میں لفظ العزیز جو ہے، العزیز جو ہے نا، یہ بادشاہ مصر کا لقب ہے. العزیز اس سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے. امرأۃ العزیز تراود فتاہا یوسف علیہ السلام کے تعلق سے آیا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام کو فریفتہ کر رہی تھی. تو یہاں العزیز اللہ کے لیے نہیں بلکہ بادشاہ مصر کے لیے استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نام عزیز بھی ہے
تو بہت سارے نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جو مخلوق کے لیے بھی کتاب و سنت کے اندر استعمال ہوئے ہیں. تو ان کو کہتے ہیں مشترک بین الخالق والمخلوق. اللہ اور مخلوق کے درمیان یہ نام مشترک ہے. جب مخلوق کے لیے ہم اس نام کا اطلاق کریں اس وقت، اور جب اللہ رب العالمین کے لیے اس نام کا اطلاق کریں اس وقت ہمارے ذہن میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے جب ہم اس نام کا اطلاق کریں تو مخلوق کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت نہیں ہے. اللہ دیکھنے والا ہے لیکن مخلوق کی طرح نہیں. مخلوق بھی دیکھنے والا ہے، اللہ کی طرح نہیں. ایک مخلوق کی دوسرے مخلوق کے ساتھ ہم مشابہت نہیں دے سکتے، تو خالق کی مخلوق کے ساتھ مشابہت تو بہت دور کی چیز ہے. تو کچھ نام اس طرح ہیں اور کچھ نام اللہ کے ایسے ہیں جو خاص ہے اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ، خالق کے علاوہ مخلوق کے لیے استعمال جائز نہیں ہے. جن میں سے پہلا نام اللہ ہے. کسی مخلوق کے لیے لفظ اللہ کا استعمال جائز نہیں ہے، علی الاطلاق جائز نہیں ہے. اسی طرح الرحمن ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے. لفظ الرحمن اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے استعمال آپ نہیں کر سکتے، لیکن رحیم مخلوق کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. خود اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ رحیم کا استعمال کیا ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ قرآن کی آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. تو اللہ کے رسول کے لیے اللہ تعالیٰ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رؤوف بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے، لیکن خود اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رؤوف اور رحیم کا استعمال کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام دو طرح کے ہیں، کچھ خاص ہیں کچھ مشترک ہیں خالق و مخلوق کے درمیان. لیکن جب مخلوق کے لیے ہم استعمال کریں اسی نام کو تو ہمارے ذہن میں یہ عقیدہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اس میں کوئی مماثلت اور مشابہت نہیں ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے لا سمیع لہ، کہ اللہ رب العالمین کا کوئی ہم نام نہیں ہے. دوسری وجہ ولا کفو لہ، کہ اللہ رب العالمین کی طرح اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں. کفو کا لفظ کس کو کہتے ہیں؟ جو اسی کے مماثل ہو. جیسے شادی بیاہ کے وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ شادی آپ دے رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں اپنی بچی کا، تو وہ کفو ہونا چاہیے، یعنی اسی طرح کا ہونا چاہیے. ایک الگ مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے کہ کفو کی شرط ہے یا نہیں ہے. حالانکہ حقیقت میں کفو کی شرط نہیں، اور اس بارے میں تفصیل کے ساتھ میں نے ایک مضمون میں لکھا ہے. تنکح المرأة لأربع جو حدیث پیش کی جاتی ہے، اکثر و بیشتر لوگ اس حدیث کا غلط مفہوم سمجھتے ہیں، اس کا صحیح مفہوم سے واقف نہیں ہے. اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ میں نے ایک مضمون میں مستقل طور پر تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. تو لفظ کفو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم پلہ، ایک دوسرے کے مماثل. تو اللہ رب العالمین کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. ولا ند لہ، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے. ند کہتے ہیں شریک کو، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. ولا یقاس بخلقہ سبحانہ وتعالی، اور اللہ رب العالمین کو اس کے مخلوق کے ساتھ قیاس نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین کو اس کے مخلوق کے ساتھ قیاس نہیں کر سکتے. جتنی خرابی اللہ رب العالمین کے متعلق باطل عقائد جو ہے یہ آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کو مخلوق کے ساتھ قیاس کرنا. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ مخلوق کے اندر جو چیز ان کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے عقل میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین کو اسی طرح قیاس کر کے سمجھنا چاہتے ہیں، اور یہیں سے خرابی داخل ہوتی ہے. بول ٹی وی کے اندر رمضان میں جو افطاری سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں، کچھ علماء کو بیٹھ کر یہ کرتے ہیں نا، بحث و مباحثہ کرتے ہیں. تو ایک صاحب الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اس کا انکار کرنے کے لیے دیکھیں کس قیاس کا سہارا لے رہے ہیں. ایک صاحب ان میں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کو عرش پر مانے تو آپ بتائیں کہ کوئی چیز کسی کے اوپر ہوتی ہے تو وہ چیز بڑی ہوتی ہے. جیسے یہ موبائل ہے ٹیبل کے اوپر، تو یہ کیا ہے؟ یہ چارپائی یا ٹیبل یہ اس سے بڑی ہے، اور یہ چیز اس سے چھوٹی ہے. یہ اگر اس سے بہت بڑی ہو تو یہ اس کو سنبھال
نہیں پائے گی. دیکھیں کس قیاس کے ذریعے اللہ رب العالمین کے اس صفت کا انکار کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کو عرش پر مانے تو لازم آئے گا کہ عرش اللہ سے بڑا ہے. اور ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اللہ کو اگر عرش پر مانتے ہیں تو اللہ اکبر نہیں ہوئے. اور عقیدہ ہمارا ہے کہ اللہ اکبر، اس وجہ سے ہم اللہ کو عرش پر نہیں مان سکتے. یہ جو انکار ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ مخلوق کے ساتھ خالق کو قیاس کرنا. ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ جو چیز اوپر ہوگی وہ چھوٹی ہوگی، اور جس چیز پر وہ ہوگی وہ اس سے بڑی ہوگی. تو یہ مخلوق کے ساتھ قیاس کی وجہ سے یہاں پر یہ عقیدے کے اندر خرابی آئی ہے. آپ اسی کو غور کریں. میں نے وہاں سوال بھی کیا کہ آخر اللہ تعالیٰ کو آپ کہیں مانتے نہیں مانتے؟ چلیے عرش پر آپ نے انکار کیا کہ عرش پر نہیں ہے، کہیں تو مانتے اس کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے وجود کا آپ منکر ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے وجود کا کوئی انکار نہیں کر سکتا اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. تو جب اللہ کے وجود کا آپ اقرار کر رہے ہیں تو کہیں پر تو ہے. جہاں پر اللہ کو مانتے ہیں اسی کے بارے میں یہی سوال آئے گا کہ وہ اللہ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے آپ بڑا اس کو تسلیم کر نہیں سکتے. تو جس شبہے کی بنا پر آپ نے عرش کا انکار کیا تھا وہی شبہ یہاں پہ آ گیا نہیں آ گیا؟ اب اللہ تعالیٰ وہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں پر بھی آپ اللہ کو مانے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ سے چھوٹا ہی ہوگا. تو جب وہ چھوٹا ہے اللہ سے اور اللہ وہاں ہو سکتا ہے تو عرش پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو قیاس کے ذریعے اللہ رب العالمین کے کسی صفات کا نہ اس بات کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں. لا یقاس بخلقہ سبحانہ تعالی. اللہ رب العالمین کو اس کی مخلوق کے ساتھ آپ قیاس نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے یہ غیب سے متعلق ہے. اللہ رب العالمین کے متعلق گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا کہ علم حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں، اور دونوں طریقہ اللہ رب العالمین کے لیے ایک دم بالکل کلوز ہے، مسدود ہے. نہ اللہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں نہ کسی چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ اس طریقے سے علم حاصل کریں. بس ایک راستہ کھلا ہوا ہے، وہ ہے کہ اس کے تعلق سے جو خبریں ہمارے پاس آئیں ان خبروں کے ذریعے اللہ کے تعلق سے علم حاصل کریں. اور ہر خبر پر ہم جب دنیا میں اعتماد نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہر خبر پر اعتماد کر لیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں کر سکتے. جو معتمد خبر ہو، صحیح خبر ہو، اور اللہ کے تعلق سے صحیح خبر کہاں ملے گی؟ قرآن کریم کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر. تو یہ پورا جو باب ہے یہ غیب سے متعلق ہے. اللہ رب العالمین کو کسی نے نہ دیکھا ہے اور نہ دیکھنا ممکن ہے. نہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی چیز کی تشبیہ دے سکتے ہیں کہ اس سے ہم سمجھ سکے اللہ رب العالمین کو. یہ غیب سے متعلق ہے. ذرہ برابر ہم عقل و قیاس سے کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکتے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، اس کے رسول نے بیان کر دیا ہے، وہاں پر آمنا صدقنا کہنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے کہ اللہ کے تعلق سے جو کچھ بیان ہوا ہے ان 5 قواعد کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے ناموں کو اور اس کی صفات کو ثابت قرار دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ. اللہ رب العالمین اپنے نفس کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ سے بہتر کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے. وَبِغَيْرِهِ، اور صرف اپنے بارے میں نہیں، دوسروں کے بارے میں اللہ سب سے بہتر جانتا ہے. وَأَصْدَقُ قِيلًا، اور اللہ رب العالمین سچ کہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ذرہ برابر یہ شبہ نہیں ہے کہ غلط بیانی سے کام لے. کسی مخلوق کے تعلق سے یہ شبہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ گرچہ اس کے پاس علم ہے لیکن صحیح انہوں نے ہمیں خبر دی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے غلط بیانی سے کام لے رہے ہوں. تو اللہ کے تعلق سے یہ بھی شبہ نہیں ہے کہ غلط بیانی سے کام لے سکتے ہیں. وہ اصدق قیلا، سب سے زیادہ سچی بات کہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے. وہ احسن حدیثا من خلقہ، اور اس کی مخلوقات سے زیادہ بہترین طریقے سے بیان کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس معلومات صحیح ہوتی ہیں، سچے طور پر بغیر کسی جھوٹ کے ملائے ہوئے بیان بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن کہنے کا ملکہ نہیں ہوتا.
دل کے اندر ہوتا ہے لیکن جو کہہ جائیں لوگوں کو سمجھا لے جائیں ایسا ملکہ نہیں ہوتا. ایک ہنر ہے نا یہ, اپنی بات لوگوں کو کما حقہ سمجھا دینا. ایک ہی بات دیکھیں 10 لوگوں سے آپ سنیں, کسی کی بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے, ایک دم دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. اسی چیز کو کوئی بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, کہنے کا ملکہ نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین سے بہتر کوئی اپنی بات دوسروں کو سمجھا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تینوں چیزیں موجود ہیں. پہلی چیز علم بھی اللہ کے پاس, دوسری چیز اللہ تعالیٰ سچ بولنے والا بھی ہے, اور تیسری چیز بہترین انداز میں سمجھانے والا بھی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین کے تعلق سے اگر ہمیں معلومات حاصل کرنی ہے تو اس سے بہتر کوئی سورس نہیں ہے کہ خود اللہ رب العالمین کے کلام کی طرف ہم رجوع کریں اور جو کچھ خود اس نے اپنے تعلق سے بیان کیا ہے وہی ہم اپنا عقیدہ بنائیں اللہ رب العالمین کے متعلق. دوسری چیز ثم رسلہ صادقون مصدقون, کہ اللہ کے جو رسول ہیں, جو پیغمبر ہیں, یہ سب کے سب سچے ہیں. یہ پہلا سورس ہوا کہ خود اللہ رب العالمین اپنے بارے میں بیان کریں, وہ سچ بولنے والا بھی ہے, بہترین انداز میں سمجھانے والا بھی. یہ پہلی چیز ہو گئی کہ اللہ کے کلام کی طرف ہم رجوع کریں, قرآن کے کریم کی طرف رجوع کریں اللہ رب العالمین کے متعلق سمجھنے کے لیے, جاننے کے لیے. دوسرے نمبر پر اس کے جو رسول ہیں, پیغمبر ہیں, یہ سب کے سب سچے ہیں اور ان کی صداقت کی گواہی عرش والی کی طرف سے آئی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنے رسولوں کے متعلق گواہی دی کہ یہ سچے ہیں, ذرہ برابر یہ رسول اللہ کے متعلق اور اس کی شریعت کے متعلق کمی بیشی نہیں کرتے. تو اس کے جو رسول ہیں ان کی باتوں کو بھی تسلیم کرنا اللہ کے متعلق ضروری ہے. کسی بات کا انکار نہیں کر سکتے اگر اللہ کے رسول نے بھی اللہ کے متعلق کوئی چیز ہمیں بتائی ہے, کیونکہ یہ سچے ہیں اور ان کی صداقت کی گواہی عرش والی کی طرف سے قرآن کریم کے اندر موجود ہے. بخلاف الذین یقولون علیہ ما لا یعلمون, برخلاف ان لوگوں کے جو اللہ رب العالمین کے متعلق ایسی ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جن کا انہیں علم ہی نہیں ہے. اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ جو اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے متعلق بے شمار عقائد کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں, یا بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں, ان کا سورس کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کتاب و سنت اگر سورس نہیں ہے تو بلا علم اللہ کے متعلق پھر لوگ بیان کر رہے ہیں, اور کوئی بلا علم بیان کرے اور کوئی اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے کلام کو دلیل بنا کر بیان کرے, تو دونوں میں فرق ہوگا نہیں ہوگا؟ ہم کس چیز کو مانیں گے؟ جو اللہ رب العالمین نے خود اپنے متعلق بیان کیا ہے یا اس کے رسول نے بیان کیا ہے. جو لوگ بلا علم بغیر کسی علم کے اللہ کے متعلق بیان کرتے ہیں ان کی بات ہم تسلیم نہیں کر سکتے. وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان 3 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے عقیدہ کے متعلق, خصوصاً اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے متعلق, کیوں ہم صرف قرآن اور حدیث پر ہی اعتماد کریں, کسی دوسرے کی بات کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے اللہ اور اس کے رسول کے, اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے متعلق. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اسے بیان کر دیا, اس کا سبب بیان کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون. دوسرے لوگ اللہ کے متعلق جو صفات بیان کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے پاک ہے. اللہ رب العالمین بری ہیں ان چیزوں سے جو اللہ کے متعلق دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ, اور اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے رسولوں کے اوپر سلامتی کا وعدہ کیا کہ ان تمام مرسلین پر, یعنی ان تمام رسولوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی ہو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے متعلق بیان کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی, کوئی کمی بیشی نہیں کی, اپنی طرف سے کچھ ملایا نہیں, جو اللہ نے بتایا اسے چھپایا نہیں. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے خود اپنے رسولوں کے متعلق
قرآن کریم کے اندر گواہی دی ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. یہ آیت دلیل ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں، یہ اللہ کے متعلق اگر کوئی کچھ بیان کریں ان کو تسلیم کرنا ضروری ہے. والحمد للہ رب العالمین. اور آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق جامع انداز میں بیان کیا، جو کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بھی ہے، الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. فرماتے ہیں فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ. ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو بری قرار دیا، پاک قرار دیا ان تمام عیوب اور نقائص سے جو مخالفین اللہ کے متعلق بیان کرتے ہیں. وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ. اور رسولوں پر اللہ نے سلامتی بھیجی، ان کے لیے سلامتی کا وعدہ کیا. کس لیے؟ لِسَلَامَةِ مَا قَالُوهُ مِنَ النَّقْصِ وَالْعَيْبِ. کیونکہ یہ رسول جب اللہ کے متعلق بیان کرتے ہیں تو ان کی بات نقص اور عیب سے پاک ہوتی ہے. نہ اللہ کے متعلق کسی نقص کا، کسی کمی اور خلل کا تذکرہ کرتے ہیں، اور نہ اللہ کے متعلق کسی عیب کا تذکرہ کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر سلامتی کی دعا بھیجی ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِي مَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ. اور اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق جو نام ذکر کیے ہیں یا جو صفات ذکر کی ہے وہ 2 طرح کی ہیں، نفی اور اثبات کے درمیان ہے. جو اسما ہے اللہ تعالیٰ کے، جو نام ہے، وہ نفی اور اثبات کے درمیان ہے. اسی طرح جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ 2 طرح کی ہیں. کچھ صفات نفی والے ہیں اور کچھ صفات اثبات والے ہیں. تفصیل جب پیش کی جائے گی تو یہ چیز واضح ہوگی. جو اللہ رب العالمین کے نام ہیں، ان ناموں کے بارے میں اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ 2 طرح کے ہیں. کچھ نام ایسے ہیں جن کے معنی کے اندر نفی موجود ہے. نفی یعنی انکار. کس چیز کا انکار؟ عیب کا انکار، نقص اور خلل اور کمی کا انکار، کہ اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی خلل نہیں. جیسے اللہ رب العالمین کا ایک نام کیا ہے؟ السلام. السلام کا معنی کیا ہے؟ جو نقص سے، کمی سے، خلل سے، عیب سے پاک ہو، صحیح سالم ہو. اسی طرح اللہ رب العالمین کا ایک نام القدوس. یہ نام بھی تمام طرح کے عیوب اور نقائص سے پاکی پر دلالت کرتا ہے. تو یہ نام نفی کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جتنے بھی عیوب ہو سکتے ہیں، نقائص ہو سکتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے کیا ہے؟ پاک ہے. اور اکثر و بیشتر اللہ کے جو نام ہے وہ اس بات سے متعلق ہیں، جیسے الرحمن ہے، الرحیم ہے، العلیم ہے، الشکور ہے، الغفور ہے، الحلیم ہے، السمیع ہے، البصیر ہے. بے شمار اللہ کے نام ہیں. تو یہ تمام کے تمام نام کیا ہے؟ اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں. اس بات کا معنی کیا ہے؟ کہ جو بھی اللہ کا نام ہے اس نام کے اندر معنی موجود ہے، اس معنی کو اللہ کے لیے ثابت کیا جائے. دیکھیں، مخلوق کے نام میں اور اللہ کے نام میں یہ بنیادی فرق ہے. کسی مخلوق کا کوئی نام ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ صفت اس کے اندر پائی جائے. مثلا کسی کا نام ہے جمیل. جمیل معنی خوبصورت. ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص حقیقت میں خوبصورت ہو. اس نام کے اندر جو معنی ہے، جو صفت ہے، وہ صفت اس نام، اس ذات میں پائی جائے، ضروری نہیں ہے. کسی کا نام ہے، مان لیں کریم، ٹھیک ہے، کرم والا، لطف والا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا. ہو سکتا ہے کہ ظالم ہو حقیقت میں وہ. کسی کا نام ہے اصغر. اصغر مانے بہت چھوٹا، حقیقت میں بہت زیادہ اونچے مرتبے والا ہو، مقام و مرتبے والا ہو. جیسے ہمارے جمعیت اہل حدیث کے اندر جو امیر صاحب ہے، دیکھیں کتنے اونچے مرتبے پر فائز ہے، اور ان کا نام کیا ہے؟ اصغر ہے. سعودی عرب کے اندر عموماً جب یہ جاتے ہیں تو وہاں کے مشائخ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں نام ہے اصغر اور عہدہ کتنا بڑا ہے. تو مخلوق کے نام میں ضروری نہیں ہے کہ جو ان کا نام ہو
ان کی ذات کے اندر وہ صفت بھی پائی جائے. اللہ رب العالمین کے ناموں کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اللہ کے جتنے نام ہیں ان ناموں کے اندر جو معانی ہے یہ معانی ہم اللہ رب العالمین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ثابت کرتے ہیں. جیسے اللہ رب العالمین کا نام ہے السمیع، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم صفت سمع کو، دیکھنے کی صفت، سننے کی صفت کو ثابت کرتے ہیں. اللہ کا نام البصیر، تو اس صفت کو، دیکھنے کی صفت کو اللہ کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں. الرحمن اللہ کا نام ہے، الرحیم اللہ کا نام ہے. کسی مخلوق کا نام آپ رحیم رکھ دیں، جائز ہے رکھنا، بھی تھوڑی دیر پہلے کہا گیا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ رحیم ہو ہی حقیقت میں، ہو سکتا ہے کہ ظالم ہو، لیکن اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. جو اس کا نام ہے وہ معنی اس کے اندر جو پایا جا رہا ہے اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہے، مخلوق کے اندر ایسا نہیں ہے. تو اس طرح اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں، اور حقیقت میں صحیح یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کی صحیح تعداد سے ہم واقف نہیں ہیں. مشہور لوگوں کے درمیان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں. انشاءاللہ اس بحث کو ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. ابھی خلاصہ اور مختصر طور پر یہی سن لیں، جان لیں کہ اللہ کے نام بے شمار ہیں. اللہ کے نام بے شمار ہیں. ان کی صحیح تعداد کے بارے میں صرف کون جانتا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے. تو یہ تمام نام جو ہیں اس کے اندر اس بات کا معنی پایا جاتا ہے. اسی طرح صفات کا معاملہ ہے. کچھ صفات ایسی ہیں جو جن کے اندر نفی موجود ہے، انکار موجود ہے. جیسے آیت الکرسی آپ پڑھیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ اللہ رب العالمین کی صفت وارد ہے کہ اللہ رب العالمین کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے. تو نیند کا اور اونگ کا اللہ رب العالمین نے انکار کیا اپنے ذات سے. یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، منفی صفت. تو اللہ رب العالمین کی صفات دو طرح کے ہیں. کچھ صفات ایسی ہیں جو ثابت ہیں، اس بات کا معنی پایا جاتا ہے. جیسے اسی آیت کے اندر یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ رب العالمین آگے پیچھے ہر چیز کو جانتا ہے. تو یہ اثبات ہے اس کے اندر، اس صفت کے اندر، صفت علم میں اللہ رب العالمین کا اثبات ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے صفت علم ہے. لیکن نیند اور اونگ تو اس کا انکار ہے اللہ کی ذات سے. اسی طرح لیس بظلام للعبید، اللہ رب العالمین کے لیے آیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو ظلم نہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. یہ کیسی صفت ہے؟ مثبت یا منفی؟ یہ منفی صفت ہے. تو اللہ رب العالمین کی کچھ صفات ایسی ہیں جن میں نفی ہے، اور کچھ صفات ایسی ہیں جن میں اثبات ہے. ایک بنیادی نقطہ سمجھنے کی ہے کہ جب بھی ہم اللہ رب العالمین کے لیے کسی منفی صفت کا تذکرہ کریں، یعنی اللہ کی ذات سے کسی چیز کا انکار کریں کہ اللہ ایسے نہیں ہے، وہاں پر یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اس منفی صفت کے ساتھ، یعنی اس چیز کے انکار کے ساتھ ساتھ اس کے اپوزٹ کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ یہ اس کا جو اپوزٹ ہوگا وہ اللہ کی ذات میں بدرجہ عدم موجود ہے. مثلا اللہ کی ذات سے ظلم کی نفی کریں گے ہم اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، تو صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. یہ بھی ظلم کرتا ہے، اس کے اندر ظلم کرنے کی صفت ہے، طاقت ہے. تو صرف نفی کرنا کسی چیز سے، کسی عیب کا، یہ کمال نہیں ہے. اس نفی کے ساتھ ساتھ اس کا جو اپوزٹ ہے وہ بھی جب تک ثابت نہ کیا جائے، وہ بھی بدرجہ عدم ثابت نہ کیا جائے، تب تک اس میں خوبی نہیں پیدا ہوتی. جب یہ کہا جائے کہ ظلم نہیں کرتا اور عدل و انصاف کرتا ہے، اب یہ مکمل خوبی ہوئی. صرف ظلم نہ کرنا کوئی خوبی نہیں ہے. درخت ظلم نہیں کرتا لیکن انصاف کرنے کی طاقت اس میں نہیں ہے. تو جو بھی اللہ کی صفات منفی صفات ہیں، یعنی اللہ کی ذات سے جن چیزوں کا ہم انکار کریں گے کہ اللہ کے اندر یہ نہیں ہے، اللہ کے اندر اے عیب نہیں ہے، اللہ کے اندر اے عیب نہیں ہے، تو ساتھ میں اس عیب کے اپوزٹ جو خوبی ہے اس خوبی کو بھی ثابت کریں گے. جب ہم کہیں گے لا تأخذہ
सिनतुं वला नौम, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ना नींद आती है ना ऊंघ आती है। तो साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कमाले हयात का और कय्यूमियत का इस बात करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कय्यूम है, खुद बजाते खुद कायम है और दूसरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन संभाले हुए हैं। तो साथ में उसका जो ऑपोजिट है खूबी वाला, तो उसका भी एतकाद रखना, अकीदा रखना अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से जरूरी है। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों और उसकी सिफात की खूबी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम दो तरह के हैं, मनफी और इस्बात वाले। इसी तरह उसकी सिफात भी दो तरह के हैं। बाद सिफात का हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से इनकार करेंगे और उसके ऑपोजिट और जिद के कमाल को साबित करेंगे। और कुछ नाम ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से इस्बात वाले हैं, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने वाला है, देखने वाला है, बोलने वाला है। सिफत कलाम, सिफत इल्म, सिफत इरादा, सिफत मशीयत, बेशुमार सिफात हैं। इन तमाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हम साबित करेंगे। ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है, ये बुनियादी मालूमात हैं। इसके बाद हम तफसील से इंशाअल्लाह एक दो दर्स के बाद पढ़ना शुरू करेंगे एक एक सिफत को कि अल्लाह की ये सिफत है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ है, उसकी क्या दलील है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का चेहरा है, उसकी क्या दलील है? अहले बिदअत इस आयत का क्या माना बयान करते हैं, अहले सुन्नत क्या बयान करते हैं? इंशाअल्लाह तफसीली मालूमात हमारे सामने आएंगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को जैसे पहचानना चाहिए, इंशाअल्लाह इस किताब के अंदर अहले सुन्नत वल जमात के इन अकायद को दलाइल के साथ शेखुल इस्लाम जो बयान किया है, इस जरिए से इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को समझने में, पहचानने में हमारे लिए आसानी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दर्स को हमारे लिए मुबारक बनाए, इस मजलिस को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रज़ामंदी के लिए कबूल फरमा ले। आमीन तक़ब्बल रब्बुल आलमीन। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।